Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine by the grace and sure mercies of Almighty Allah. Dear students, today we are again going to continue, and today we will finish, inshallah, this very lesson. For God's sake, hold thy tongue. Dear students, today we are going to study the very last para of this very prose lesson. So, dear students, before going to the today's para and today's para and the last para of this very lesson, let me recapitulate you the previous para which we have studied day before. So, dear students, open your textbook at page number 78, rather 77. डियर स्टूडेंट्स, उस दिन हमने क्या पढ़ा था? लॉर्ड बुद्धा ने उसके रिगार्डिंग इसके हवाले से हमने पढ़ा था कि उसने जो 8 फोल्डेड उसने जो उसूल दिए थे, 8 फोल्डेड पाथ जो उसने दिए थे, 8 उसूल उसने दिए थे, उसमें से उसने जिक्र की थी कि उसने उसमें बोला था कि वन शुड लेड ए लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच है। इंसान को सच्चाई पे अपनी सच्चा इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए और सच्चाई पे अपनी लाइफ जो है बितानी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रबी सामून बिन गैम्बली, उसने एक दिन अपने सर्वेंट को कहा कि आप एक मार्केट से कुछ अच्छी चीज़ लाई। तो उसने लाया था एक ज़बान लाई थी खाने के लिए। ठीक है। तो फिर उसने एक दिन उससे फिर से कहा था कि आप मार्केट जाओ, वहाँ पे कोई बुरा चीज़ लाओ। तो उसने क्या लाया थी? उसने फिर से वहाँ से ज़बान लाई थी। ठीक है। तो फिर उस बात पे इसको थोड़ा गुस्सा आया था कि जब मैंने उसको बोला कि आप एक अच्छी चीज़ लेकर आओ, तो फिर भी उसने ज़बान लाई। कि फिर मैंने उससे बोला कि आप एक गंदी चीज़ लाओ, तो फिर ये ज़बान लाई। फिर जब उसने उस सर्वेंट को बोला कि आप ने ये क्या किया, आपने एक टाइम मैंने आपको बोला मार्केट से कोई अच्छी चीज़ लेकर आओ, तो आप एक ज़बान लेकर आए। तो फिर से आपको कहा कि फिर भी आप ज़बान लेकर आए। तो सर्वेंट ने उससे जवाब दिया कि ये जो ज़बान है, ज़बानी से सब कुछ गंदा भी निकलता है और अच्छा भी निकलता है। देयर इज़ नथिंग बेटर दैन ए गुड टंग एंड नथिंग वर्स दैन एन इविल वन। उसने क्या फिर बोला था? उसने बोला था उससे कि ये जो है एक बुरी ज़बान से बदतर और कोई बदतर चीज़ नहीं है, और एक अच्छी ज़बान से बेहतर और कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। तो लेट्स गोइंग टूवर्ड्स द टुडेज पैरा। डियर स्टूडेंट्स, soon after that incident, the rabbi invited his disciples to a meal at which both the soft and the hot tongues were served. The disciples ate the soft ones and left the hot ones untouched. Noticing this, the rabbi said to his disciples, as you choose the soft tongue and reject the hot ones, so also use only soft tongue in your conversation with another. ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो जब ये वाक़ा हुआ तो उसके बाद क्या किया रबी सिमन बिन सामू ने? ठीक है। उसने क्या किया? तो उसने अपने तमाम चेलों को एक दिन बुलाया। ठीक है। उसके बाद जल्दी रबी इनवाइटेड हिज डिसिपल्स, तमाम चेलों को उसने मील पर बुलाया, खाने पे बुलाया। टू मील एट विच बोथ द सॉफ्ट एंड हॉट टंग्स वर सर्व्ड। उसमें क्या उन दोनों को नरम ज़बानें और हार्ड ज़बानों का जो डिश है वो तैयार किया गया और उनको खाने के लिए रखा गया। द डिसिपल्स एट द सॉफ्ट वंस एंड लेफ्ट द हार्ड वंस अनटच्ड। तो जो डिसिपल्स वहाँ पे थे, उसके जो चेले वहाँ पे थे, उसके जो शागिर्द वहाँ पे थे, उन्होंने क्या किया? एट द सॉफ्ट वंस, उन्होंने जो सॉफ्ट मीन्स नरम, उन्होंने जो नरम है, सॉफ्ट ज़बान है, नरम ज़बान है वो खाली। एंड लेफ्ट द हार्ड वंस अनटच्ड, और जो हार्ड ज़बान थी उसको इवन टच भी नहीं किया। ठीक है। उसके डिसिपल्स ने यानी जो हार्ड ज़बान थी उसके साथ टच भी नहीं किया, यानी उसकी तरफ देखा तक भी नहीं। ठीक है। नोटिसिंग दिस, रबी सेड टू हिज डिसिपल्स, रबी सिमन बिन सामू ने जब ये देखा तो उसने क्या कहा? सेड टू हिज डिसिपल्स, एज यू चूज द सॉफ्ट टंग्स एंड रिजेक्ट द हार्ड वंस। तो अब उसने उनसे क्या कहा कि मेरे शागिर्दों, तो देखिए एक बात सुनिए। ठीक है। नोटिसिंग दिस, द रबी सेड टू हिज, एज यू चूज द सॉफ्ट टंग्स, जैसे आपने सॉफ्ट टंग्स यानी पसंद की खाने के लिए, एंड रिजेक्ट द हार्ड वंस, और जो हार्ड वंस थी इनको रिजेक्ट किया, इनको अपने मुस्तरद किया। ठीक है। और जो सॉफ्ट है उनको, जो नरम ज़बान है उनको चुन लिया। इसी तरह आप कीजिए काम
آلسو یوز آن دی سافٹ ٹنگ. تو اس لیے کیا کیجیے گا, ہم اپنی زبان کو ہمیشہ نرم رکھیے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کو پسند اس زبان کا سخت ہونا, ٹھیک ہے. یہ میں کہتا ہوں, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اس ربی بن سامون یہاں پہ اس کو ان اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ مطلب ہم ہمیشہ ہارڈ زبان استعمال کریں, ٹھیک ہے, ہم یہ جو ہے تلخ زبان استعمال کریں. تو جیسے آپ نے اس کو یہاں پہ استعمال نہیں کیا, یہ جو ہارڈ تھی, ہارڈ زبان تھی, آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا, تو اسی طرح آپ بات کرتے وقت بھی ہارڈ زبان استعمال نہ کریں یا تلخ زبان استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ نرم زبان استعمال کریں بات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. آلسو یوز آن دی سافٹ ٹنگ ان یور کنورسیشن وتھ اینی ون. تو اس نے وتھ ون اندر اس نے بولا کہ ہمیشہ سافٹ ٹنگ استعمال کیجیے گا ایک دوسروں سے بات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. In this context, a quotation by Quarles is worth mentioning. تو اس ضمن میں قرآن پاک یعنی قرآن کریم کی ایک مثال جو بیان کرنے کے قابل ہے. Give thy tongue too great liberty. Give not thy tongue too great liberty, lest it take thee prisoner. A word unspoken is like the sword in the scabbard thine, if vented thy word is in another's hand. If you desire to be held wise, so be so wise as to hold thy tongue. دیکھیے یہاں پہ کیا کہنا چاہتا ہے, اس قرآن شریف کی اس آیت میں کیا لکھا ہے, قرآن کریم کی اس آیت میں کیا لکھا ہے, یعنی قرآن شریف کی میسیج کیا ہے اس کے بارے میں. یہ جو زبان ہے, زبان کے بارے میں, اپنی زبان کو اتنی آزادی نہ دو, اپنی زبان کو give not thy tongue too great liberty, اپنی زبان کو اتنی آزادی نہ دو, lest it take thee prisoner. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ اپنا قیدی نہ بنا دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی زبان اپنی قیدی نہ بنائے, ٹھیک ہے, آپ کو قید تک نہ پہنچائے. A word unspoken is like the sword in the scabbard, ٹھیک ہے. ایک ناگفتہ نہ بولا ہوا لفظ میان مر کی تلوار کی طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے. Scabbard thine, if vented thy word is another's hand. اگر بولے کہ اگر تمہارا لفظ اگر جو ہی تمہارے زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں, کہ دوسروں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. If vented thy word is another's hand, یہ کسی دوسرے ہاتھ میں اگر, یعنی ہم اس کو بھی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ورڈز سے جو کچھ تلخ الفاظ نکلے, تو اگر وہ کسی یعنی یا اگر آپ کے ورڈز صرف آپ کے ہی ہیں تب تک جب تک کہ آپ کے پاس ہیں, پھر جب آپ کے منہ سے یہ نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو جیل تک پہنچا سکتے ہیں, ٹھیک. اگر سخت الفاظ ہوں, یا یہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ورڈز کو اپنے پاس ہی رکھیے گا. اگر یہ دوسرے کے پاس چلے گئے تو پھر یہ دوسرے کے ہاتھ میں چلے گئے تو پھر یہ آپ کے ورڈز نہیں, پھر کہ دوسرے ہاتھ میں آ گئے, پھر اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. If you desire to hold wise, be wise so as to hold thy tongue. تم اگر چاہتے ہو, تم اگر دانا بننا چاہتے ہو تو کیا کرو, تو زبان کو تھام لو, so be so wise as to hold thy tongue. تو پھر آپ اتنا دانا بنیے کہ اپنی زبان کو تھام لو, ٹھیک ہے, اپنی زبان کو تھام لو. If you desire to be held wise, be so wise as to hold. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ دانا بننا چاہتے ہو تو اپنی زبان پر قابو کرو, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, ٹھیک ہے. One should as such always remember this important lesson so that he may refrain from the malice and scandal mongering and backbiting. Moreover, we should always recite this important prayer, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ مطلب, one should as much always remember this important lesson. ہر ایک کو یہ
یہ سبق اہم سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. سو دیٹ وی میں ریفرین فرام میلس اینڈ سیکنڈل مانگرنگ، ٹھیک ہے، تاکہ ہم کسی فضیت کرنے یا اپنی زبان کو دوسروں کی رسوائی کرنے یا چگل خوری کی برائی سے پرہیز کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم یہ لیسن جو ہے ہمیں اگر ہم اس کو مائنڈ میں ہمیشہ رکھیں گے تو ہمیں دوسروں کی فضیت یا دوسروں کے خلاف فضول بکواس کرنے یا اپنی باتوں سے کسی کی رسوائی کرنے اور چگل خوری سے نجات ہمیشہ ہمیں نجات مل سکتی ہے یا ہم پرہیز کر سکتے ہیں. تبھی ممکن ہے جب ہم اس لیسن کو اپنی مائنڈ میں اپنی ہارٹ میں ہمیشہ رکھیں گے یا اس کو یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے. مور اوور وی شوڈ آلویز ریسائٹ دس امپورٹنٹ پریئر. اور کیا ہے مزید کیا ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ جو پریئر ہے، یہ جو دعا ہے یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس کو ریسائٹ کر لینا اور اس کو ہمیشہ پڑھ لینا چاہیے. اس کا ورد ہمیشہ ہمیں کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. My God, guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. Be my soul silent to those who reproach me. Be my soul humble to all as the dust. My God, guard my tongue from the evil and my lips from speaking deceit. Be my soul silent to those who approach me. Be my soul humble to all the dust. ٹھیک ہے. یا اللہ میری زبان کو برائی سے بچانا، یا اللہ میری زبان کو برائی سے بچانا. guard my tongue from evil and my lips from speaking deceit. اور میرے ہونٹوں کو دھوکہ دہی والی باتوں سے بچانا، اور میرے ہونٹوں کو دھوکہ دہی والی باتوں سے بچانا، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں ہونٹوں کے ہلانے سے ہی نکلتی ہیں، ٹھیک ہے. Be my soul silent to those who reproach me. میری روح رہے پرسکون، میری روح کو پرسکون رکھو جو میرے متعلق برائیاں کرتے ہیں، جو میرے متعلق میری روح رہے پرسکون ان کے متعلق بھی جو میری برائیاں کرتے ہیں. یعنی مجھے ہدایت کر، جو میرے خلاف بھی بولیں میں ان پر نہ برسوں، میں صبر سے کام لوں، ٹھیک ہے. Be my soul humble to all the desert. یعنی دھول کی طرح میری روح رہے سب کے لیے حقیر، ٹھیک ہے. میری روح رہے سب کے لیے حقیر، یعنی میری روح میں ہمیشہ سبوں کے لیے محبت رہے. میرے دل میں ہمیشہ میری روح ہمیشہ ندامت میں رہے، اور میری روح ہمیشہ پاک و صاف رہے. آمین. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو have understood this whole lesson. تو انشاءاللہ from tomorrow we will study the very textual questions of this very lesson. So I will expect that you will remember this lesson so that you can refrain from secondary mongering and backbiting. Thanks.